السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورہ فاطر کا رکوع نمبر 5 تلاوت کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور میم ساکن کے قواعد کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلے اسباق میں ہم نے ایک ایک قاعدہ کر کے دو قاعدہ کر کے قواعد پورے کیے۔ اب ہم اس سبق میں نون ساکن اور میم ساکن کے دونوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اخفاء، اظہار، ادغام، اقلاب۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ان 7 قاعدوں کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آئیے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف خا ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف عین ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال ہے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف لام ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف شین ہے تو ان دونوں میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم
كتابا فهم على بينة منه. میم ساکن کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد کاف ہے تو اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر میم ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حرف ہا ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. نون ساکن کے بعد یا حروف المعلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. اگر آپ ہمارے چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل اسٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل اسٹاف موجود ہے. اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں. انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. میم ساکن کے بعد حرف سین ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من. نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حمزہ ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف سین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا من أحد من بعده. نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. من احد من بعده انه كان حلیما غفورا. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. ضرور وزٹ کریں، لائک کریں، فالو کریں. وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ. نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. میم ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا. نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے. ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں, کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. نون ساکن کے بعد لا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد حرف واو ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا, غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا, نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, غنہ نہیں کریں گے. فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. نیکی کو آگے بڑھائیے, ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ و روح فرمائے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 45 پر سورہ فاتر کمپلیٹ ہوئی اور سورہ فاتر کے 5 رکوع بھی کمپلیٹ ہوئے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.